بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو چلیے کورس شروع کرتے ہیں۔ کورس کا جو پہلا دن ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ کورس کنٹینٹس میں ہمارے پاس سب سے پہلے مسیلینیس آتا ہے، تو مسیلینیس میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے جنرل کویشچنز یا انفارمیشن کویشچنز، عام سوالات یا معلوماتی سوالات اسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو تھوڑا بہت انگلش آتا ہے، میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر سکتا ہوں یا اتنا باتیں کر سکتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ کنورسیشن کروں، تو یہ ایک بگننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو آتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں ایسے ورڈز آپ کے سامنے آئیں گے جو آپ پہلی بار سن رہے ہوگے، صحیح ہے، تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ لیکچر آپ بھی دیکھ لیں۔ اور جو ہے لیکچر کے ساتھ ساتھ ایک ضروری بات یہ ہے کہ جیسے آپ لیکچر سنتے ہو پہلے اسے لکھنے کی کوشش کرو، پھر بعد میں یہ ویڈیو اگر ایک بار جو ہے آپ نہیں سمجھتے، ایک بار میں آپ کو سمجھ نہیں آتا تو دوبارہ یہ ویڈیو دیکھ لے، تیسری بار دیکھیں، انشاءاللہ میری امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ بالکل آسان ہے، یہ انگلش لینگویج سیکھنا بالکل آسان ہے، جس طریقے سے میں پڑھاتا ہوں تو یہ تو بالکل اور بھی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ سے۔ تو جو جنرل کویسچنز ہوتے ہیں، جنرل کا مطلب ہے عام، کویسچنز کا مطلب ہے سوالات، تو جنرل کویسچن مین عام سوالات۔ عام سوالات اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ واٹس یور نیم، تو اس میں کوئی خاص بات ہو گئی نہیں نا، تو یہ عام سوال ہے۔ اور معلوماتی سوال بھی ہے، آپ اس سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، کہ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ واٹس یور نیم، آپ کا نام کیا ہے۔ تو دیکھو یہ معلوماتی سوال بھی، وہ آپ کو اپنے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے، انفو دیتا ہے، تو اس لیے اسے انفارمیشن کویسچنز بھی کہتے ہیں یا معلوماتی سوالات بھی کہتے ہیں۔ اسے ہم ڈبلیو ایچ کویسچنز بھی کہتے ہیں۔ دیکھو اس سوال میں ڈبلیو ایچ استعمال ہوا ہے نا، واٹ، تو اس لیے یہ ڈبلیو ایچ کویسچنز بھی ہے، انفارمیشن کویسچنز بھی ہے۔ اس کو آپ سیلف انٹروڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اپنے آپ کے اپنا جو ہے تعارف کرانا کسی کے ساتھ، تو یہ سب مختلف نیمز ہے اس کے لیے۔ اچھا، جو فرسٹ کویسچن ہے، دیکھو یہ سب کویسچنز میں نے رینڈم لکھے ہیں۔ رینڈم کا مطلب ہے بے ترتیب لکھے، ارریگولر لکھے ہیں، تو یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کسی سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بندہ ہے، اس کو جو ہے آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے، اس کا نام پتہ ہے، اس کے والد کا نام پتہ ہے، لیکن اس کے جو ہے رہنے کا جگہ نہیں پتہ، تو آپ یہ سوال پوچھو گے نا، یہ دونوں نہیں پوچھو گے، تو اس لیے یہ رینڈم میں نے لکھے ہیں۔ اچھا، the first question is that what's your name. This could be even asked what's your name. یہ اس کو ہم what's your name بھی پوچھ سکتے ہیں، یا پھر what is your name، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ So my name is امین ارباب، میں نے اپنا نام لکھا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ اپنا نام بتاؤ گے، ٹھیک ہے۔ What is your father's name. آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ دیکھو زیادہ تر یہ لوگ فادر لکھتے ہیں، تو یہ ٹھیک کر لے، یہ فادرز ٹھیک ہے، یہاں پر اپوسٹروفی اس لگتا ہے۔ So what is your father's name. آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو my father's name is ڈیش۔ آپ جو ہے اپنے والد کا نام پھر یہاں پر درج کریں یا پھر لکھیں۔ Where do you live or where do you dwell. یہ جو جنرل کویسچنز ہے یہ آپ سیکھو، ٹھیک ہے۔ دیکھو اس کورس میں ایک بات ضروری ہے، جو چیزیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس کو آپ کو سیکھنا جیسا ہے کہ آپ نے رٹنا ہوگا، سب کچھ آپ نے حفظ کرنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی سائنسی مضمون نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو سمجھو گے یا پھر یہ کوئی فارمولہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بس صرف ہر چیز زبانی یاد کرنی ہے۔ Where do you live. live کا مطلب ہے رہنا، dwell کا بھی مطلب وہی ہے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر dwell کہتے ہیں یا live both are right to say. I live in برف خانہ اسٹاپ پشاور، یہ جمیل چوک کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایگزیکٹ جگہ لکھی ہے اپنے گھر کے بارے میں۔ یہاں پر آپ جو ہے اپنا علاقے کا نام یا اپنے ایریا کا نام یہاں پر لکھو گے، صحیح ہے۔ جو چوتھا کویسچن ہے what's your hobby. ہابی کہتے ہیں مشغلے کو، پشتوں میں تو ہم اسے مشغلہ کہتے ہیں۔ مشغلہ مطلب یہ ہے کہ آپ فارغ وقت میں کیا کام کرتے ہیں، تو جو کام آپ فارغ وقت میں کرتے ہیں اسے ہابی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ یا پھر اس سوال کو دوسری طریقے سے کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کہتا ہے کہ what do you do in your free time. آپ اپنے فری ٹائم میں یا فارغ وقت میں کیا کام کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ یا what do you do in your leisure time. آپ اپنے فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں، leisure، ٹھیک ہے۔ یا what do you do in your spare time. آپ اپنے spare time، spare کا بھی مطلب وہی ہے، فارغ وقت میں آپ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف ورڈز ہیں، آپ کو آنے چاہیے، یہ سیکھ لیں، یہ مختلف طریقے ہیں، کوئی یہ طریقہ استعمال کرے، کوئی یہ طریقہ، کوئی یہ، لیکن جو ہے آپ کے پاس ویکیبلری زیادہ ہونی چاہیے۔ اسپیئر کہتے ہیں فالتو، فارغ ٹائم۔ اگر آپ سے کوئی ڈو یو ہیو اسپیئر مارکر، آپ کے پاس کوئی اسپیئر مارکر ہے یا اسپیئر پن یا اسپیئر کاپی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا، ٹھیک ہے۔ تو اسپیئر مختلف میننگز دیتا ہے۔
ایک جگہ اسپیئر کا یہ مطلب ہوتا ہے آئی وونٹ اسپیئر یو. اسپیئر یو کا مطلب ہے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. تو وہاں پر ایک اور میننگ دیتا ہے, یہاں پر یہ میننگ دے رہا ہے. صحیح ہے. آنسر آبجیکٹ جیسے سوالات مختلف ہے تو جوابات بھی مختلف ہوں گے. مائی ہابی از ٹو پلے کرکٹ. میرا جو مشغلہ ہے وہ ہے کرکٹ کھیلنا یا والی بال کھیلنا یا ساکر. ساکر کا مطلب ہے فٹ بال. یہاں پر فٹ بال بھی لکھ سکتے ہیں. ماربلز. ماربلز اسے ہم کہتے ہیں گوٹیا کھیلنا, جو ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے. پشتوں میں اسے شنولی کہتے ہیں یا کچھ اور. ٹھیک ہے. ہاپ اسکاچ. ہاپ اسکاچ اس کھیل کو کہا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں میرے خیال سے پلنگ کھیل یا کچھ اور. دیکھو یہ بچی جو کھیل رہی ہے اسے ہاپ اسکاچ کہتے ہیں. اور ٹپ کیٹ کہتے ہیں گلی ڈنڈا کو, یہ ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے. تو دس از کال ٹپ کیٹ. ہاکی. ہاکی جو پاکستان کا نیشنل گیم ہے وہ ہاکی ہے, آپ سب جانتے ہیں. تو دیکھو میں نے یہاں پر اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ سلیش, یہ جو سلائڈ میں نے لکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے اس کو والی بال پسند ہے تو وہ اس طرح کہے گا کہ مائی ہابی از ٹو پلے والی بال. کرکٹ نہیں لگائے گا. اگر ایک بندہ ہے اسے کرکٹ پسند ہے تو کرکٹ لگائے. اگر ایک بندہ ہے اسے ساکر پسند ہے تو وہ کس طرح کہ مائی ہابی از ٹو پلے ساکر. اگر ایک بندہ ہے وہ اس کی جو فارغ وقت میں وہ جو کھیلتا ہے وہ کہے گا کہ مائی ہابی از ٹو پلے ماربلز. میں ماربلز کھیلتا ہوں. ہاپ اسکاچ لڑکیوں کا گیم ہے تو وہ ہاپ اسکاچ کا لفظ لگائے گی. ٹپ کیٹ گلی ڈنڈا, ہاکی, ہائیڈ اینڈ سیک جسے ہم چھپن چھپائی کہتے ہیں. ای ٹی سی. ای ٹی سی کا مطلب ہے ایٹسیٹرا یعنی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ای ٹی سی کا میں نے فل فارم لکھا ہے. ای ٹی سے تو ایٹ آ گیا اور سی کا کیا مطلب ہے سیٹرا, ایٹسیٹرا. اس کا مطلب کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, میں یہ بریکٹ بند کر دیتا ہوں یہاں پر. تو یہ جوابات ہو گئے اس کوشچن کے لیے کہ واٹس یور ہابی. تو میں نے ہابی کا ورڈ یوز کیا. اگر کوئی بندہ یہ سوالات کرتا ہے تو پھر آپ اس طرح ڈائریکٹ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ آئی پلے پب جی گیم. میں پب جی کھیلتا ہوں. آئی ریسائٹ دا ہولی قرآن ان مائی اسپیئر ٹائم. میں اپنے فارغ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. یا آئی اسٹڈی بکس. میں بک اسٹڈی کرتا ہوں. مختلف جوابات آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے جاتے ہیں. کوشچن نمبر 5 ہے ویئر آر یو فرام. آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہو. صحیح ہے, آپ کہاں سے ہو. آئی ایم فرام پشاور پاکستان. دیکھو اس سوال سے دو مطلب ہم نکال سکتے. ایک بندہ ہے وہ ملک سے باہر ہے اور وہ آپ سے یہ سوال پوچھتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ انڈیا میں ہے, وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ ویئر آر یو فرام. تو پھر آپ نے پشاور کا لفظ نہیں لگانا. ٹھیک ہے, آپ نے ڈائریکٹلی بولنا ہے آئی ایم فرام پاکستان, کیونکہ اسے پشاور کا نہیں پتا, وہ صرف پاکستان جانتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ ہے وہ آپ کے ملک کے اندر ہے, وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ ویئر آر یو فرام, تو پھر آپ نے پاکستان کا لفظ نہیں لگانا. ٹھیک ہے, آپ نے ڈائریکٹلی بولنا ہے کہ آئی ایم فرام پشاور. ٹھیک ہے, اور آپ اکٹھے بھی بول سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. صحیح ہے, سو آئی ایم فرام پشاور پاکستان. نمبر 6 what do you do. مطلب آپ کیا کرتے ہیں. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں کچھ نہیں کرتے تو آگے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو ٹیچر, آئی ایم اے ٹیچر. آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی ایم این انجینئر. ٹھیک ہے, اگر یہاں پر انجینئر کی بات کرو گے تو یہاں پر آ نہیں لگاؤ گے, پھر ان لگاؤ گے. یہ آگے میں بتاؤں گا کہ یہاں پر آ کیوں لگاؤ گے یا ان کیوں لگاؤ گے. صحیح ہے, آئی ایم این انجینئر. کارپینٹر, آئی ایم اے کارپینٹر. کارپینٹر تو جانتے ہو نا, وہ جو ترکان وغیرہ اسے ہم کارپینٹر کہتے ہیں. جاب لیس, ایک بندہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا تو وہ کہے گا کہ میں بے روزگار ہوں, جاب لیس ہوں. ٹھیک ہے, ایٹسیٹرا. ایسے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں ہر کسی کے. What does your father do. آپ کا جو والد ہے وہ کیا کرتا ہے. یا what is your father's occupation. یہ سوال دو طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے, یہ طریقہ یا پھر یہ طریقہ. آپ کا والد کیا کام کرتے ہیں, یا آپ کا جو والد ہے اس کا کیا پیشہ ہے. occupation کا مطلب ہے پیشہ. So my father is a businessman. businessman mean تاجر, جو تجارت کرتا ہو. watchman چوکیدار کو کہا جاتا ہے. shopkeeper دکاندار کو کہا جاتا ہے. teacher استاد ہے. police officer ہے. surgeon ہے. الیکٹریشین ہے. اسکالر ہے. جو بھی ہو, پھر آپ نے سرجن کہتے ہیں جو لوگوں کی سرجری کرتا ہو. صحیح ہے, آپریشن کرتا ہو اسے سرجن کہتے ہیں. الیکٹریشین کہتے ہیں وہ جو بجلی بناتا ہو. صحیح ہے, اور اسکالر مین عالم. تو مختلف جوابات ہو سکتے ہیں ایٹسیٹرا. کوشچن نمبر 8 where is your home situated or located or placed. آپ کا جو گھر ہے وہ کہاں پر واقع ہے. ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ کا گھر کہاں پر واقع ہے. صحیح ہے, تو جواب my home is located on Phandu Road near Baraf Khana stop Peshawar. So this is my home location. Okay, یہ میرے گھر کا لوکیشن میں نے یہاں پر لکھا ہے. My home is located on Phandu Road. میرا جو گھر ہے وہ
واقع ہے پندو روڈ پر، جو کہ نیئر مین نزدیک ہے برف خانہ اسٹاپ پشاور، برف خانہ اسٹاپ کے قریب ہے. نیئر کا مطلب ہے نزدیک، تو برف خانہ اسٹاپ کے قریب پندو روڈ پر ہے. صحیح ہے. What is your elder brother or sister or uncle or aunt or cousin name؟ دیکھو میں نے سلیش لگایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے جس سے مختلف سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کے انکل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، سسٹر کے بارے میں، آنٹ کے بارے میں، کزن کے بارے میں، تو یہی طریقہ استعمال کر سکتا ہے. فار ایگزامپل what is your elder brother name؟ ڈائریکٹلی برادر لگائے گا. اگر برادر کے بارے میں کہ آپ کے بڑے بھائی کا کیا نام، ایلڈر مین عمر میں بڑا، تو what is your elder brother. اگر وہ سسٹر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو برادر نہیں لگائے گا. what is your elder sister name؟ ٹھیک ہے. اور اگر انکل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں what is your elder uncle name؟ چاچا کو کہتے ہیں. صحیح ہے. اور اگر چاچی کے بارے میں پوچھنا ہے تو what is your elder aunt name؟ اور اگر کزن کے بارے میں تو what is your elder cousin name؟ کزن جو ہے ماما کی بیٹی یا کاکا کی بیٹی یا بیٹا، اس کے لیے ہم لگا سکتے ہیں. تو اگر آپ کا کوئی ایلڈر بردر نہیں ہے یا کزن یا جو بھی ہے جس کے بارے میں اس نے سوال کیا ہے، تو آپ ڈائریکٹلی کہو گے I don't have elder brother، یا آپ ڈائریکٹلی کہہ سکتے I don't have any elder brother، جو بھی آپ لگاؤ. یا اگر ہے تو پھر یہ جواب دو My elder uncle name is Ahmad. سپوز میرا تو نہیں ہے تو آپ اس طرح کہو گے My elder uncle name is Ahmad. ٹھیک ہے. آگے جاتے ہیں کویسچن نمبر 10 کی طرف. What is your younger bro or sis name؟ ٹھیک ہے، وہی چیزیں آپ پھر سے لگا سکتے ہیں، کزن، آنٹ، انکل، جو بھی آپ لگاؤ. ٹھیک ہے. What is your younger مین آپ سے جو عمر میں کم ہو، چھوٹا ہو، اس کے لیے. اور آج کل تو لوگ یہ جو بردر کا فل فارم ہے ان لوگوں نے سب نے جو ہے چھوٹا کر دیا ہے، برو لگاتے ہیں. تو دس از اے شارٹ کٹ اور کنٹریکشن فارم آف بردر. اوکے، برو بھی لگا سکتے ہیں. What is your younger bro name؟ سو یہ بہتر رہے گا کہ آپ بردر بولو. سسٹر کو سس بھی بول سکتے ہیں ہم. What is your younger sis name or sister name؟ Understood؟ جو آپ سے عمر میں چھوٹی ہو تو اس کے لیے ہم پھر younger لگاتے ہیں. My younger bro name or brother name is for example Ayub. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے جو چھوٹے بھائی کا نام ہے یا سسٹر کا یہاں پر لکھیں. How old are you؟ How old are you کا مطلب ہے کہ یہ جو فریز ہے نا how old، یہ ہم لگاتے ہیں ایج کے بارے میں، جب ہم کسی سے اس کے ایج کے بارے میں، عمر کے بارے میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو how old are you کا مطلب ہے کہ آپ کی کتنی عمر ہے. صحیح ہے نا. اس کا یہ مطلب ہے کہ تم کتنی بوڑھی ہو. صحیح ہے. تو اگر آپ کسی فیمیل سے پوچھتے ہو what is your age، آپ ڈائریکٹلی بھی یہ بول سکتے ہو کہ تمہاری ایج کتنی ہے. صحیح ہے. ایج کا مطلب ہے عمر. تو جواب I'm 20 years old. This is answer. Okay, I'm 20 years old. میں 20 سال کا ہوں. ٹھیک ہے. یا پھر آپ my age is 20 لگا سکتے ہیں. ویسے تو میں 23 کا ہوں لیکن یہاں پر میں نے سپوزیشن کی ہے. ٹھیک ہے. I'm 20 years old. آپ اگر ڈائریکٹلی 20 بھی بولتے ہیں، فار ایگزامپل آپ اس طرح بولتے ہیں کہ I'm 20، تب بھی ٹھیک ہے. اگر آپ بولتے ہیں کہ I'm 20 years old، تب بھی ٹھیک ہے. صحیح ہے. اگر اس طرح سوال کیا ہے تو پھر یہ جواب دو My age is 20. ٹھیک ہے. Question number 12. What do you want to be؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ یہ want to کو جو ہے ہم wanna be بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. wanna be. چلو میں یہاں پر لکھ کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم wanna be لگا سکتے ہیں اس طرح. یہ کنٹریکشن فارم ہے. انشاءاللہ یہ چیز بھی میں آپ کو سکھاؤں گا. تقریباً 35 یا 40 یہ کنٹریکشنز ہیں، میں آپ کو سکھاؤں گا جس سے آپ کی سپیکنگ فاسٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. What do you wanna be؟ What do you want to be؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں. I want to be a doctor. میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. اگر ڈاکٹر نہیں تو اسکالر نہیں، انجینئر یا پھر پائلٹ اور پھر ٹریڈر کا مطلب ہے وہی بزنس مین، تاجر. ٹھیک ہے. تو مختلف جوابات ہو سکتے ہیں جو بھی آپ بننا چاہتے ہو اپنے فیوچر میں. What is your national animal name؟ آپ کا جو قومی جانور ہے اس کا کیا نام ہے. ٹھیک ہے. سو my یا our، دیکھو یہ میں نے دو جوابات لیے. آپ my بھی بول سکتے ہیں کہ میرے جو قومی جانور ہے، میرا جو قومی جانور اس کا نام مارخور ہے. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے پکچر لگائی ہے یہ مارخور ہے. اور اگر آپ کہیں کہ our نیشنل، our کا مطلب ہے our مین ہمارا جو قومی، نیشنل مین قومی، اینیمل کا مطلب ہے جانور، جو ہمارا قومی جانور ہے اس کا کیا نام ہے؟ مارخور. یا پھر what is your national bird name؟ آپ کا جو قومی پرندہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو یہ ہے our national bird is چکور. اس کا کیا نام ہے؟ چکور. تو یہ آپ سیکھ لیں. ٹھیک ہے. ابھی آگے جاتے ہیں کویسچن نمبر 15 کی.
क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज योर रिलीजियन। रिलीजियन का मतलब है मजहब, आपका जो मजहब है वो क्या है। तो माई रिलीजियन इज इस्लाम, इस्लाम भी बोल सकते हैं, इस्लाम बेहतर है, आप इस्लाम बोल लें या इस्लाम बोल लें, ठीक है। व्हाट इज योर रिलीजियस बुक, आपका जो रिलीजियस या जो मजहबी किताब है वो कौन सी है, ठीक है। तो माई रिलीजियस बुक या मेरी जो मजहबी किताब है इज द होली कुरान, वो है कुरान पाक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हु इज अली टू यू, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप किसी से पूछते हैं कि ये बंदा तुम्हारा क्या लगता है, तो इस तरह आप पूछोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अली की जगह पर आप उस बंदे का नाम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। हु इज अली टू यू, अली तुम्हारा क्या लगता है। फॉर एग्जाम्पल अली अगर उसका नाम आपको नहीं पता तो आप डायरेक्टली बोले कि हु इज ही टू यू, वो बंदा, ही जो है हम लड़के के लिए लगाते हैं और शी फीमेल के लिए लगाते हैं। तो ही हु इज अली टू यू का मतलब है कि वो अली तुम्हारा क्या लगता है। और अगर अली नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्टली कहे कि हु इज ही टू यू, वो तुम्हारा क्या लगता है, वो लड़का। और अगर फीमेल के बारे में सवाल है तो हु इज शी टू यू, सही है, वो तुम्हारी क्या लगती है। तो फिर मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं, शी इज़ माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड है, या फिर सिस्टर है, या फिर मदर है, या फिर कज़न है। मदर मीन मोर, सॉरी मीन माँ, आंट चाची, सही है। और कज़न जो है मामू की बेटी या फिर चाचा की बेटी। तो मुख्तलिफ जवाबात आप दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हु इज़ योर बॉसम और क्लोज और बेस्ट फ्रेंड। देखो बॉसम का मतलब है गोद, ठीक है। तो या फिर क्लोज या फिर बेस्ट फ्रेंड, वो दोस्त जो तुम्हारे बचपन में आपके साथ खेला करता था, सही है। तो उसे हम बॉसम फ्रेंड कहते हैं, गोदी दोस्त, या फिर आप जो भी समझो, ठीक है। बॉसम कहते हैं गोद को। तो आपके जो बचपन का दोस्त हो या बेस्ट फ्रेंड हो या क्लोज, अभी का हो या बचपन का हो, जो भी हो, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड हो, आपके बहुत ज़्यादा करीब हो, तो ये मुख्तलिफ तीनों वर्ड्स एक दूसरे की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हु इज़ ए बॉसम फ्रेंड और हु इज़ ए क्लोज फ्रेंड और हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ओके। ये तीनों आप लगा सकते हैं कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो कौन है। तो माई बॉसम फ्रेंड्स आर, जो मेरे अच्छे या फिर करीबी या फिर गोदी दोस्त है जो बचपन से मेरे साथ है, वो है मोहम्मद शुएब एंड मोहम्मद। तो ये मेरे दोस्तों के बारे में मैंने लिखा है। यू कैन राइट अबाउट योर ओन बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। आप अपने अच्छे दोस्तों के बारे में यहाँ पर लिखें। हु इज योर फेवरेट टीचर, आपका जो पसंदीदा उस्ताद है कौन है, ठीक है। माई फेवरेट टीचर्स आर डॉक्टर अरशद अली, ये तो मैंने अपने टीचर्स के बारे में लिखा है। डॉक्टर फजल करीम एंड इंजीनियर कमर जमान, डॉक्टर हनीफुल्लाह, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मेनी अदर टीचर्स जिन्होंने मेरे करियर में मेरी बहुत हेल्प की है, ठीक है। तो ये अपने टीचर्स के बारे में। फेवरेट का मतलब है पसंदीदा, तो पसंदीदा टीचर कौन सा है आपका, तो वो मैंने लिखे है कि बहुत सारे हैं, ये तीनों हैं, सही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्वेश्चन नंबर 20 हु इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगंबर कौन है। लास्ट मैसेंजर मीन आखिरी पैगंबर, अल्लाह सुब्हानहू कौन है। तो ये तो माशाल्लाह हम सब मुसलमान ये जानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, SAW मीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर, आखिरी पैगंबर है अल्लाह का, ठीक है। हु इज योर फेवरेट डिश, सॉरी व्हाट इज योर फेवरेट डिश, हु इज गलत है। व्हाट इज योर फेवरेट डिश, आपका जो पसंदीदा खाना है या डिश है। देखो डिश के दो मीनिंग है, सही है। डिश बर्तन को भी कहा जाता है, डिश जो है खुराक को भी कहा जाता है, खाने को भी कहा जाता है, सही है। तो दोनों मीनिंग्स आप सीख ले। माई फेवरेट डिश इज राइस एंड स्टिक, मेरे जो पसंदीदा डिश है वो है चावल और कबाब। और या फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं चिकन रोस्ट, ठीक है। और ग्रिल फिश, या फिर बारबेक्यू, या फिर बिरयानी, या फिर स्पेगेटी, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो ग्रिल फिश इस तरह होता है, ये ग्रिल फिश है। आप फिर अपने हिसाब से इसको मीनिंग लिखे उर्दू में या पश्तो में या जो भी ज़ुबान आप समझते हैं, इसको फिर आप मीनिंग दे दें। ये स्पेगेटी है, ठीक है। स्पेगेटी सिवैया को कहा जाता है, पश्तो में इसे मेंची कहते हैं। और बिरयानी तो आप जानते हैं, बारबेक्यू इसे कहा जाता है, ठीक है, ये बारबेक्यू है। और चिकन रोस्ट तो वैसे भी आप जानते हैं, ठीक है, चिकन को रोस्ट करते हैं ना, तो वो आप जानते हैं। लेकिन ये तीनों वर्ड्स बारबेक्यू और ये स्पेगेटी और ये है ग्रिल फिश, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ डिशेस हैं जो मैंने यहाँ पर इकट्ठा किए हैं।
تو یہ آپ سیکھو. Question number 22. Why do you learn English? آپ انگلش کیوں سیکھتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ سوال ہے. یا کیوں سیکھ رہے ہو آپ انگلش؟ بیکاز اٹ از این انٹرنیشنل لینگویج. یہ ایک سوال کا جواب ہو سکتا ہے. آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ انگلش کیوں سیکھتے ہو، تو آپ کہو گے بیکاز. کیونکہ بیکاز کا مطلب ہے کیونکہ اٹ از این انٹرنیشنل لینگویج، کیونکہ یہ بین الاقوامی زبان ہے. بین الاقوامی مطلب ہے کہ ساری دنیا میں بولی جاتی ہے. یا دوسرا جواب بیکاز آئی وانٹ ٹو پریچ اسلام، کیونکہ میں اسلام کو دعوت دینا چاہتا ہوں. پریچ مین تبلیغ دینا، ٹھیک ہے. یا پھر تیسرا جواب بھی ہو سکتا ہے بیکاز آئی وانٹ ٹو پاس دا آئلٹس ٹیسٹ، کیونکہ میں آئلٹس ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا چاہتا ہوں. یہ آئلٹس جو ٹیسٹ ہے نا، اٹ از این انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم. یہ ایک ٹیسٹ ہے جو آئی ڈی پی کی طرف سے آرگنائز کیا ہے. یو کے یا پھر کینیڈا میں جب آپ جاتے ہو اسٹڈیز کے لیے، ہائر اسٹڈیز کے لیے، تو وہ یہ ٹیسٹ آپ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو انگلش آنی چاہیے، کیونکہ یہ انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم ہے نا. تو بعض اوقات لوگ انگلش اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ آئلٹس ٹیسٹ پاس کر جائے. تو یہ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. Question number 23. Do you have computer or salt or sugar or flour at home? یہ دیکھو مختلف چیزیں میں نے یہاں پر لگائی ہے. اگر آپ کسی سے پوچھتے ہو کمپیوٹر کے بارے میں کہ کیا آپ کے پاس گھر میں کمپیوٹر ہے، ڈو یو ہیو کمپیوٹر ایٹ ہوم، تو ٹھیک ہے، یہ سوال ہو گیا. اگر آپ کسی سے نمک کے بارے میں پوچھتے کہ ڈو یو ہیو سالٹ ایٹ ہوم، کیا آپ کے گھر میں سالٹ ہے، نمک، جیسے عورتیں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں. ڈو یو ہیو شوگر، شوگر مین چینی، چینی ہے آپ کے گھر میں ایٹ ہوم. ڈو یو ہیو فلور، فلور مین آٹا، کیا آپ کے گھر میں آٹا ہے. تو یہ مختلف چیزیں اب دیکھو میں نے یہ 4 چیزیں لگائی، آپ اور چیزیں بھی لگا سکتے ہیں. یہاں پر بروم، بروم مین جارو، جارو ہے آپ کے گھر میں، تو مختلف چیزیں آپ لگا سکتے ہیں، فرنیچرز یا جو بھی آپ لگانا چاہو. یس آئی ہیو، اگر ہے تو یس آئی ہیو، ہاں میرے پاس ہے. اگر نہیں ہے تو نو آئی ڈونٹ ہیو، نو آئی ڈونٹ ہیو، میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن، ہاؤ از دا ویدر، موسم کیسا ہے، ٹھیک ہے. ویدر مین آب و ہوا، موسم کیسا ہے. دا ویدر از سنی، جو موسم ہے وہ سنی ہے. سنی اس طرح ہوتا ہے جب سورج ہوتا ہے نا. اور ڈرائی، ڈرائی مین خشک، ٹھیک ہے. یہاں پر تو نہیں ہے لیکن میں نے لکھا ہے ڈرائی. رینی مین بارانی، جب بارش ہوتی ہے، دیکھو یہ رینی ہے، رینی موسم ہے. کلاؤڈی مین جب بادل ہوتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، کلاؤڈی. یہاں پر تو نہیں ہے، یہ ہے دیکھو کلاؤڈی. ہاٹ، ہاٹ مین جب بہت زیادہ گرم موسم ہو جیسے کہ اب ہے تو ہاٹ کہتے ہیں. کول، کول مین ٹھنڈا، صحیح ہے. ایک ہوتا ہے کول تھوڑا سا ٹھنڈا، ایک ہوتا ہے کولڈ. کولڈ مین بہت زیادہ ٹھنڈا، تو یہ کول تھوڑے ٹھنڈے کے لیے لگاتے ہیں، کولڈ بہت زیادہ ٹھنڈا، ٹھیک ہے، ایٹسٹرا. مختلف ورڈز آپ لگا سکتے. دیکھو یہاں پر میں نے لکھا ہے فوگی، فوگی مین جیسے دھند وغیرہ ہوتی ہے نا، اس موسم کو فوگی کہا جاتا ہے. اور وائنڈی جب ہوائیں چلتی ہوں. سنوئی جب برف باری ہو رہی ہو تو اسے سنوئی موسم کہا جاتا ہے. تو یہ آپ سب لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو کوشچن نمبر 25 ہے وہ ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ سوال، اور وہ ہم جیسے ہی ایک دوسرے کو جاننے لگتے ہیں تو یہ ہمارا سیکنڈ کوشچن ہوتا ہے کہ ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو. ہاؤ از یور ہیلتھ، ہاؤ ڈو یو ڈو، ہاؤ ہیو یو بین، ہاؤ از یور idiosyncrasy, how are you feeling, how's it going, how are you doing, how are things, what's up, how's life treating you. یہ مختلف کوشچنز آپ کے سامنے آئیں گے. میرے خیال سے آپ تو 2-3 جانتے ہوں گے، لیکن میں نے بہت لکھا ہے، صحیح ہے. آپ سب جانو اور سیکھو یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. اور پھر ایک دوسرے پر جو ہے کنورسیشن کے کلاس میں اپلائی کرو، ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں میں پڑھاتا ہوں کوشش کریں کہ آپ کنورسیشن کلاس میں ایک دوسرے پر اپلائی کریں، مطلب استعمال کریں. ہاؤ آر یو اور ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہو. ہاؤ از یور ہیلتھ، آپ کی صحت کیسی ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو، تم کیسے ہو. ہاؤ ڈی، ہاؤ ڈی کا بھی مطلب وہی ہے، یہ ہم زیادہ تر واٹس ایپ میں استعمال کرتے ہیں، یہ بہت چھوٹا ہے. ہاؤ ڈی از دا سیم ہاؤ ڈو یو ڈو، تم کیسے ہو. ہاؤ ہیو یو بین کا بھی وہی مطلب ہے، تم کیسے ہو. ہاؤ از یور idiosyncrasy، idiosyncrasy کا مطلب ہے مزاج طبیعت، تو وہی چیز ہوئی کہ آپ کی مزاج طبیعت کیسی ہے، تو مطلب تم کیسے ہو. ہاؤ آر یو فیلنگ، آپ کس طرح محسوس کر رہے ہو. فیلنگ مین محسوس کرنا، اس کا بھی وہی مطلب نکلتا ہے کہ تم کیسے ہو. ہاؤ از اٹ گوئنگ، کیا حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی چیز ہے. ہاؤ آر یو ڈوئنگ، تم کیسے ہو. ہاؤ آر تھنگز، چیزیں کیسی ہے، مطلب وہی انڈائریکٹلی آپ کے حال چال کے بارے میں پوچھ رہا ہے آپ سے. واٹس اپ، واٹس اپ کا بھی یہی مطلب ہے کہ کیا چل رہا ہے. ہاؤ از لائف ٹریٹنگ یو، زندگی تمہارے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہی ہے. ٹریٹ مین برتاؤ کرنا، سلوک کرنا.
تو یہ بھی ایک قسم کا سوال ہے کہ تم کیسے ہو. تو مختلف جوابات ہو سکتے ہیں. ایک جواب ہو سکتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، دوسرا جواب ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں. تو جو ٹھیک ہے وہ میں نے یہاں پر لکھا ہے. I'm fine میں ٹھیک ہوں. I'm good میں اچھا ہوں. I'm well میں اچھا ہوں. good اور well کا مطلب ایک ہے، اچھا. I feel happy ہاں میں خوش محسوس کر رہا ہوں. I'm feeling well مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے. I'm over the moon یہ ایک ایڈیم ہے، ٹھیک ہے، ایڈیمیٹک سینٹینس ہے جس کا مطلب ہے کہ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں چاند کے اوپر ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. اسے ایڈیم کہا جاتا ہے. I'm fresh like fish میں اس طرح فریش ہوں جیسے کہ ایک فش فریش ہوتا ہے. فش کی طرح میں فریش ہوں، صحیح ہے نا، تازہ، تر و تازہ جسے کہتے ہیں. I'm seven sky اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو ہے ساتواں آسمان ہوں، اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک ایڈیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں بہت زیادہ اچھا ہوں، ٹھیک ہے، ایٹسیٹرا. اور اگر کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بول سکتا ہے I'm not fine میں ٹھیک نہیں ہوں. I'm not good میں اچھا نہیں ہوں. یا پھر I am unwell not نہیں لگائے گا، صحیح ہے، ڈائریکٹ کہے گا کہ I am unwell میں اچھا نہیں ہوں. I feel sad میں خفگان محسوس کر رہا ہوں یا میں اچھا محسوس نہیں کر رہا. I'm not feeling well میں اچھا محسوس نہیں کر رہا. I'm under the moon انڈر دا مون، اب دیکھو یہ اوور دا مون ہے، یہ انڈر دا مون، یہ دونوں جو ہے ایڈیمیٹک سینٹینسز ہے. ایک کا مطلب ہے کہ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، ایک کا مطلب ہے کہ میں ڈپریسڈ محسوس کر رہا ہوں، پریشان یا پھر بہت زیادہ خفگان میں ہوں. I feel down فیل ڈاؤن کا بھی مطلب وہی ہے کہ میں بہت زیادہ ڈاؤن محسوس کر رہا ہوں یا پھر خفا ہوں، ناراض ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف جوابات ہو سکتے ہیں، یہ سب آپ سیکھ لیں. کوشچن نمبر 26 What time is it? This is the very important question. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے. What is the time؟ یہ بھی ڈائریکٹلی کوئی بندہ یہاں پر کوشچن مارک لگا لے، ٹھیک ہے، اسے کوشچن مارک کہتے ہیں، یہ یہاں پر آپ لگا لو. اور what time is it by your watch؟ آپ کی گھڑی میں کیا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف سوالات جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹائم کے حوالے سے، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ کیا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. تو جوابات بھی اس کے مختلف ہو سکتے ہیں. چلیے میں آپ کو کچھ آنسرز بتا دیتا ہوں، یہ سارے جو ہے ٹائم کے حوالے سے ہے. اگر فور ایگزامپل آپ کے پاس جو ٹائم ہے، آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ what time is it؟ آپ گھڑی میں دیکھتے ہیں، کلاک میں دیکھتے ہیں کہ it is 2 o'clock 2 بجے ہے، تو آپ دو طریقوں سے جواب دو گے. یا پھر ڈائریکٹ کہو گے it is 2 PM 2 بج رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے پی ایم اور دوسرا ہوتا ہے اے ایم. پی ایم جو ہے وہ دوپہر کے 12 بجے سے لے کر شام کے 12 بجے تک ٹائمنگ ہوتا ہے، اسے پی ایم کہا جاتا ہے. اور رات کے 12 بجے سے لے کر پھر دوپہر کے 12 بجے تک اسے کیا کہا جاتا ہے، اسے اے ایم کہا جاتا ہے. پی ایم کا مطلب ہے پوسٹ میریڈیم اور اے ایم کا مطلب ہے اینٹی میریڈیم، ٹھیک ہے. تو یہ آپ سیکھ لیں، بس آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف پہچان ہونا چاہیے کہ پی ایم کسے کہتے ہیں اور اے ایم کسے کہتے ہیں. اب دیکھو دن کے 2 بج رہے تو میں نے پی ایم لکھا ہے، اگر یہ رات کے 2 بجے ہوتے تو میں اے ایم لکھتا، ٹھیک ہے. تو it is 2 PM it is 2 o'clock 2 o'clock mean fix 2 بج رہے، ٹھیک ہے. اب دیکھو اس گھڑی میں جو ہے 10 منٹ گزر چکے ہیں 2 پر، تو میں کس طرح کہوں گا، 3 طریقے میں نے لکھے. it is 2 past 10 یہ آپ بول سکتے ہیں کہ 2 بج کے 10 منٹ مطلب گزر چکے ہیں. یا it is 10 after 2 10 منٹ جو ہے 2 سے گزر چکے ہیں. یا it is 2:10 PM ڈائریکٹلی آپ بول سکتے ہیں کہ یہ 2:10 ہے، ٹھیک ہے. آپ کسی سے ڈائریکٹلی بولتے ہیں کہ 2:10 ہے اور پی ایم لگاتے ہیں. it is quarter اگر پی ایم نہیں بھی لگا دے تو وہ تو انسان ہے، خامخواہ سمجھے گا کہ دن ہے تو پی ایم ہی ہوگا، صحیح ہے. it is quarter past 2 اگر اسے ہم پشتوں میں پاؤ باندھے بولتے ہیں، صحیح ہے. اور پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں، میں نے دیکھا اردو میں بھی پاؤ بولتے ہیں، پاؤ یا پھر چوتھائی حصہ. تو دیکھو یہ ایک پاؤ ہو گیا، یہ دوسرا یا پھر تیسرا، تو یہ چوتھائی حصہ ہے، صحیح ہے. تو اسے کوارٹر کہتے ہیں انگلش میں. اگر آپ ڈائریکٹلی بولتے ہیں کہ اس جو ہے 2 کے اوپر پاؤ گزر چکا ہے تو it is quarter past 2، ٹھیک ہے. یا it is 15 after 2 ڈائریکٹلی آپ 15 after 2 لگا دیا. it is 15 past 2، ٹھیک ہے. مختلف طریقے ہیں. اور کوشچن نمبر یہ دوسرا ٹائمنگ ہے. کوشچن نمبر 27 یہاں پر ہے it is 2:30 اگر جسے ہم کہتے ہیں کہ 2:30 بج رہے تو 2:30. دیکھو یہ
2 ہو گیا اور یہ ہاف 30 منٹس ہاف سو 2.5 اٹ از 2:30 ڈائریکٹلی آپ کہتے ہیں کہ 2:30 ہے یا اٹ از کیا لکھا ہے میں نے یہاں پر اٹ از نہیں یہ غلط ہے یہاں پر تھوڑی غلطی ہوئی تھی میں نے 15 لکھا تھا کیونکہ یہ تو 30 منٹس ہے نا تو 30 لکھنا چاہیے اٹ از 30 past 2 یا پھر اٹ از 30 after 2 صحیح ہے تو یہ آپ دو طریقوں سے بول سکتے ہیں اگر اب دیکھو ٹائم اس طرح جا رہے ہیں نا یہاں پر پہلے 2:10 تھے پھر پاؤں گزر گیا پھر یہاں پر دیکھو 2.5 ہو گئے اب دیکھو گھڑی 3 کے اور جو ہے قریب جا رہی ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے کہ اٹ از 25 to 3 o'clock ٹھیک ہے کہ مطلب ہے کہ 3 بجنے میں ابھی 25 منٹ ہے 3 بجنے میں ابھی 25 منٹ ہے اٹ از 25 to 3 o'clock یا پھر ڈائریکٹلی آپ اس حساب سے بولو کہ اٹ از 2:35 PM اٹ از 2:35 یا آپ اس طرح بولو کہ اٹ از 35 منٹس ہے نا دیکھو 5 10 15 20 25 30 اور یہ کیا ہو گیا یہ 35 ہو گیا سو اٹ از 35 past 2 یا پھر اٹ از 35 after 2 یہ دونوں طریقے بھی آپ لگا سکتے ہیں صحیح ہے یہ جو لاسٹ میں نے بتایا ہے یہاں پر دیکھو یہاں پر کوارٹر کدھر ہے یہ کوارٹر past 2 تھا اب یہاں پر دیکھو کوارٹر جو ہے کوارٹر اسے کوارٹر کہتے ہیں یہ قریب ہے 3 کے صحیح ہے یا پھر سوری یہ تو قریب ہے 2 کے اب ٹھیک ہے وہ تصویر میں نے ہٹائی ٹھیک ہے اب دیکھو اٹ از 2:45 3 o'clock ابھی 15 منٹ جو ہے اٹ از 2:45 3 o'clock اب جو ہے 15 منٹ باقی ہے 3 بجنے میں صحیح ہے تو میں نے کوارٹر لکھا ہے کوارٹر کا مطلب ہے مکمل 15 منٹ صحیح ہے اٹ از 15 to 3 o'clock ڈائریکٹلی آپ 15 لگا لیں کہ 15 منٹ کم 3 بجے ہے اٹ از 2:45 PM آپ اس حساب سے بولے کہ 2 لگا کے پھر یہ سارے جو ہے منٹس کاؤنٹ کر لیں تو یہ 45 منٹس ہوتے ہیں تو اٹ از 2:45 ایک اور کوشچن یہاں پر لاسٹ میں نے لکھا ہے یہ بھی سیکھ لیں کہ when and where were you born ٹھیک ہے برن نہیں بولنا برن کا مطلب ہے جلنا وہ ہوتا ہے سپیلنگ کا اس کا سپیلنگ ہے BURN ٹھیک ہے اور یہ ہے born where were you born یا پھر when and where were you born I was born in Lahore on 5th of May 2002 تو یہ ایک میں نے جو ہے جگہ کے بارے میں بھی لکھا ہے اور تاریخ بھی لکھی ہے کہ کب پیدا ہوا تھا صحیح ہے تو یہ آپ سب جو ہے سیکھ لیں یاد کر لیں اور اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے والسلام اللہ حافظ